قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حدیث شریف کی روشنی میں آیت الکرسی کی ایک عجیب و غریب تاثیر بیان کرتا ہوں، اور واقعتاً بہت ہی عجیب کہانی ہے، واقعہ ہے، جسے سن کر ہر ایک کا دل چاہے گا کہ آیت الکرسی اس کے سینے میں محفوظ ہو اور وہ روزانہ اس کی تلاوت کرے۔ واقعہ اس طرح سے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی نگرانی پر مجھے مقرر فرمایا تھا۔ یعنی صدقے کے مال جو جمع ہوتے تھے بیت المال کے اندر، اس کی حفاظت اور دیکھ ریکھ کے لیے ان کو مقرر کیا گیا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھ بھر کر غلہ لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا، راوی فرماتے ہیں کہ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ اس نے کہا میں ایک محتاج ہوں، میرے اوپر میرے گھر والوں کا بوجھ ہے، میں بہت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کل رات کیا کیا؟ یعنی وہ شخص جو آیا تھا اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے اپنی سخت ضرورت اور اہل و عیال کے بوجھ کی شکایت کی، اس لیے مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہنا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا، چنانچہ میں اس کی طاق میں لگا رہا۔ وہ آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، میں بہت ضرورت مند ہوں، میرے اوپر بال بچوں کا بوجھ ہے، اب آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے پھر سے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پھر فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، رسول اللہ اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل و عیال کے بوجھ کی شکایت کی، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوشیار رہنا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں پھر اس کی طاق میں رہا۔ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، یہ تیسرا اور آخری موقع ہے، تو نے کہا تھا آئندہ نہیں آؤں گا مگر تو پھر آ گیا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ میں نے کہا وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا، اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے چند دعائیں سکھائے گا جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائیں گے، تو میں نے اس مرتبہ بھی اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمات کیا تھے؟ میں نے کہا کہ وہ یہ کہہ گیا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا، اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب
نہیں آئے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام خیر کے کاموں پر بہت زیادہ حریص تھے، شوقین تھے، اس لیے آخری مرتبہ خیر کی بات سن کر اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنو، اگرچہ وہ جھوٹا ہے لیکن تم سے سچ بول گیا۔ ابو ہریرہ، تم جانتے ہو کہ تم 3 راتوں سے کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ شیطان تھا جو اس طرح مکر و فریب سے صدقات کے مال میں کمی کرنے آیا تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ شیطان نے یوں کہا کہ تم اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھا کرو، تمہارے پاس کوئی شیطان اور جن وغیرہ نہیں آئے گا۔ حضرات، یہاں پر یہ واقعہ پورا ہو گیا۔ اس کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آیت الکرسی کی کتنی تاثیر ہے۔ لہذا ہم بھی خود اس آیت الکرسی کو یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، اور یاد کر کے چھوڑ نہیں دینا ہے، بلکہ اس کو روزانہ کسی سوتے وقت ایک بار ضرور پڑھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق